السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی ہے ظاہری اور باطنی سکون۔ ظاہری سکون اور باطنی سکون، پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، ظاہری سکون بھی اور باطنی سکون بھی، اندر کا سکون بھی اور ظاہری سکون بھی۔ ظاہری سکون تو بعد میں سمجھیں گے، اندر باطنی سکون کیا ہے؟ باطنی سکون نام ہے نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نماز میں نہ لانا، یہ ہے باطنی سکون۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ ہے باطنی سکون۔ یہ سکون کب ختم ہوگا؟ جب آدمی نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں لائے تو اب وہ سکون باقی نہیں رہا، خشوع باقی نہیں رہا، باطنی سکون باقی نہیں رہا۔ اللہ نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال وہ دل میں لایا نہیں، بلکہ وہ خود بخود آ گیا۔ تو پھر یہ دیکھو کہ وہ جو خود بخود خیال آیا ہے، اس خیال کو اس نے دل و دماغ میں روکا یا نہیں روکا؟ اس کو دل و دماغ میں روک کر اس میں دلچسپی لی اس نے یا نہیں لی؟ انٹرسٹ لیا اس میں یا نہیں لیا؟ لیا۔ وہ جو خیال خود بخود آیا تھا اس میں مشغول ہو گیا، اس میں مزہ لینے لگا، دماغ اس کی طرف لگا لیا اور اسی سلسلے کے اور خیالات کرنے لگا، سکون اندرونی سکون باقی نہیں رہا۔ جیسے خیال نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال لانے کا جو حکم ہے وہی حکم ہے آئے ہوئے خیال میں مشغول ہو جانا اور اس میں انٹرسٹ لے لینا اور اس میں اسی کو دل و دماغ میں خیال روک کر اور باتیں اسی سلسلے کی سوچنا، اب سکون باقی نہیں رہا۔ اور اگر خود بخود خیال آیا نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، ہم نے اسے روکا نہیں، اس میں ہم نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، ہم اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوئے، اسے ہم نے دل و دماغ میں نہیں روکا، تو ایسا خیال جو آتا جاتا ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو باطنی سکون ہے وہ سکون ختم نہیں ہوتا، باطنی سکون باقی رہتا ہے۔ مثلا اب دیکھو مثال دو، اسے سمجھنے کے لیے غور کرو۔ دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب حضرات میری تقریر سن رہے ہیں۔ کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری تقریر سن بھی رہا ہے اور اس کو کوئی خیال بھی آ رہا ہے کہ اوہ چابی میرے گھر میں رہ گئی، گھر والے کیا کریں گے، ارے مجھے یہاں سے فارغ ہو کر فلاں کام کرنا ہے، ارے میری کچھ باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ اتنی ہلکی اس کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میری تقریر سن رہے ہیں اور خوب سمجھ رہے ہیں اور وہ دھندلا سا خیال آ رہا ہے، اسے کوئی حرج نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میری تقریر سن رہے ہیں، کان تو میری تقریر سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں وہ میری طرف، لیکن وہ خیال کچھ ایسا ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ اب اس میں اتنے وہ مشغول ہو گئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا تو میں نے کیا کہا وہ بھی اسے پتہ نہیں۔ کانوں سے سن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر میں نے کیا کہا یہ بھی نہیں پتا اسے۔ یہ جو خیال آ کر کے اتنا گہرا خیال آ گیا اور اتنا مشغول ہو گیا، یہ مثال ہے اس خیال کی جس خیال میں آدمی انٹرسٹ لینے لگا۔ یہ دو مثالیں ہیں۔ ایسے نماز میں ایک خیال آیا گیا اور وہ نماز کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ توجہ نہیں ٹوٹی اس کی، اور خیال آیا گیا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر اتنا آنے والے خیالات میں اتنا مشغول ہو گیا کہ جب نماز مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی پڑھ کر نکلا تو باہر فارم رکھے ہوئے ہیں کہ لکھتے جاؤ کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی پڑھی تھی۔ اتنی موٹی بات کو باریک بات نہیں لکھنی، موٹی سی بات لکھنی ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی، فارم میں لکھتے جاؤ تو شاید 80% نہیں لکھ سکیں گے، بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، دوسرے میں تو ان کے کان نہیں سن رہے تھے،
نما امام کے پیچھے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں، کان متوجہ ہیں، امام کی ساری قرات سن رہے ہیں اور وہاں فارم میں نہیں لکھ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھاتا ہے. معلوم ہے کہ وہ جو خیالات ان کو وہ چاہے نہ لائے ہوں، خیالات خود بخود آئے ہوں، لیکن وہ خیالات میں اتنے گہرے ڈوب گئے ہیں کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم. دیکھو میرے بھائیو، یہ خیالات یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتے. اتنے یا تو آدمی خود خیال لائے، ایسا تو کوئی ہی ہوگا کہ جو بالقصد سوچ کر خیال لائے گا، ایسا تو کوئی ہی ہوگا. یا جو خود بخود خیال آئے اس خیال کے اندر اتنا مشغول ہو جائے، اس میں دلچسپی لینے لگے کہ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف اس کا خیال ٹوٹ جائے، باقی نہ رہے. یہ ذہنی یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتا. اور اگر پوری نماز میں اللہ ہی کی طرف اور نماز ہی کی طرف خیال رہا، یہ تو اعلیٰ درجے کا باطنی سکون ہے. اور اگر اللہ نماز کی طرف متوجہ رہی اور کچھ خیالات آئے گئے، نماز کے بعد پوچھا بھی کیا خیال آیا تھا، تب سوچتا ہے کیا خیال آیا تھا، اللہ جانے کیا خیال ہے. وہ خیال کیا آیا تھا وہی اسے یاد نہیں، اور نماز اسے پوری یاد ہے. اور نماز کے دوران جو خیالات آئے تھے وہ خیالات ہی اسے یاد نہیں کہ کیا آئے تھے. ایسے جو خیالات آتے ہیں یہ باطنی سکون میں کوئی کمی نہیں پیدا کرتے ہیں. باطنی سکون اپنی حالت پر ہے، وہ نماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، نماز کا ایک ایک جز یاد ہے، اسے ساری باتیں یاد ہیں. اور نماز کے درمیان میں جو بہت سے خیالات آئے تھے وہ خیالات میں سے بہت سے خیالات ہی بھول گیا، کیا خیالات آئے تھے یہی نہیں معلوم. تو ایسے جو خیالات آتے ہیں وہ باطنی سکون میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتے. دیکھو دماغ کی جو ریل ہے وہ ریل ہر وقت چلتی رہتی، 24 گھنٹے چلتی رہتی، کسی وقت رکتی نہیں. اور اگر اس کو روکو گے تو اور فاسٹ چلے گی، اسے روکو گے تو فاسٹ چلے گی. حتیٰ کہ جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت بھی وہ ریل چلتی رہتی ہے، سونے کی حالت میں بھی وہ ریل نہیں رکتی. البتہ شروع میں جب گہری نیند ہوتی ہے تو آدمی کو جو خواب آتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، اور جب نیند ہلکی پڑ جاتی ہے تو اب جو خواب آتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے. وہ خواب کیا ہے، وہی ریل چل رہی ہے اور وہی سوچ رہا ہے، وہی خواب بنتا ہے. اور گہری نیند میں وہ خواب یاد نہیں رہتا، جب نیند ہلکی پڑ جاتی ہے تو وہ خواب یاد رہتا ہے. تو یہ جو ریل چل رہی ہے، جب نماز اللہ اکبر نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے تو وہ ریل رک جائے گی؟ نہیں، وہ ریل تو نماز میں بھی چلتی رہے گی. اور اگر اس ریل کو روکو گے تو اور تیز ہو جائے گی. اور یہ سوچو گے کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے تو اسی خیال میں پھنس جائے گا کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے، اسی خیال میں پھنس جائے گا کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے. لہذا اس ریل کو تو چلنے دو جیسی جا رہی ہے، آپ اس میں مشغول نہ ہوئیے، نماز کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ رہیے اور مشغول رہیے. اور وہ جو خیال آ رہا جا رہا ہے جانے دو اسے. اور میں نے اسے مثال دے کر سمجھایا کہ تقریر سننے والا ایک وہ ہے کہ تقریر سن رہا ہے، پورا مضمون اسے محفوظ یاد ہے، اور خیالات کچھ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ مضر نہیں. اور ایک خیالات میں اتنا ڈوب گیا کہ میری باتیں سن رہا اور سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں خیالات میں اتنا ڈوب گیا. دوسری مثال میں نے دی کہ ایک آدمی نماز کی طرف متوجہ ہے، نماز میں کیا کیا ہوا، کیا پڑھا گیا، کس طرح پڑھا گیا، سب اسے معلوم ہے. اور پوری نماز میں کیا خیال آیا اس میں سے بھول گیا، بہت سے خیال معلوم نہیں کیا آئے تھے. اور ایک نماز میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا وہ بھی نہیں بتا سکتا. یہ سب میں نے مثالیں دی ہیں. ان مثالوں سے آپ مسئلے کو مضمون کو سمجھ سکتے ہیں کہ باطنی سکون نام کس چیز کا ہے. باطنی سکون نام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، نماز کی طرف متوجہ رہو، کوئی خیال لاؤ مت، اور کوئی خیال آ جائے تو اس میں انٹرسٹ لو مت. اس کا نام ہے باطنی سکون. ظاہری سکون نام ہے نماز میں کیا کرنا چاہیے اور نماز میں کیا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے احکام کے مطابق کہ نماز میں یہ کام کر سکتے ہیں اور نماز میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. شریعت کے احکام کے مطابق آپ نماز پڑھیے، یہ ظاہری سکون ہے. اب ہم تھوڑی دیر کھڑے ہیں، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، کہ سکون کہاں رہا؟ اس لیے نا سکون ہے.
بشرطے کہ آپ کھڑے رہیں جیسا شریعت نے کھڑا رہنے کا طریقہ بتایا ہے، رکوع کریں جیسا رکوع کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سجدہ کریں جیسا سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو سکون کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا بھی مت ہلو۔ ایسی نماز کیسے پڑھیں گے؟ رکوع کرنی پڑے گی، سجدہ کرنا پڑے گا، سب ہلنا تو پڑے گا ہی۔ لہذا ظاہری سکون نام ہے مسائل کے مطابق نماز پڑھنا، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب، سب کا لحاظ کرنا، اور حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی جتنے کام ہیں ان سے بچنا، اس طریقے سے مسائل کے مطابق خیال کر کے نماز پڑھنا، یہ ظاہری سکون۔ بس یہ دونوں سکون حاصل ہو گئے، ظاہری سکون بھی حاصل ہو گیا اور باطنی سکون بھی حاصل ہو گیا، اس کا نام ہے خشوع۔ تو خشوع کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں، پہلی چیز یہ ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ جنت کا وارث بننے کے لیے پہلی چیز شرط ہے، پہلا کام ہے جو کرنا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ کیا نماز کی صحت کے لیے خشوع شرط ہے، ضروری، فرض ہے؟ اگر خشوع نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو مثلا ایک آدمی نماز میں خیال لایا، یا جو خیال آئے اس میں اس نے انٹرسٹ لیا، تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی؟ ایک آدمی ظاہری کام باتوں میں جو سکون نہیں ہے، مثلا شریعت نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر۔ اب کھڑا ہے، ادھر بھی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، ادھر بھی 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 دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ظاہری سکون نہیں رہا۔ ظاہری سکون شریعت میں، حدیث میں حکم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، یہ تو ہے سکون۔ اب اس کے علاوہ جتنی شکلیں آپ کریں گے وہ سکون نہیں ہے۔ کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے، کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے، گردن موڑ کر یوں دیکھا، گردن موڑ کر یوں دیکھا، اور آگے دیوار تک دیکھا، اور اوپر دیکھا، تو جب تک سینہ قبلے سے نہیں پھرے گا وہاں تک نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ادھر ادھر جھانک رہا ہے، اس جھانکنے سے نماز ناقص ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر باطنی سکون نہ رہے اور ظاہری سکون نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہونے کے دو درجے ہیں۔ ایک نماز ہونے کا درجہ تو یہ ہے کہ فریضہ ساقط ہو جائے، نماز درست ہو گئی اور فرض ادا ہو گیا، اس درجے کے لیے تو سکون ضروری نہیں ہے۔ بغیر سکون کے اگر نماز پڑھے گا، ظاہری سکون اور باطنی سکون کے بغیر بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اس کے لیے تو خشوع ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں نماز قبول ہونے کے لیے اور جنت کا وارث بننے کے لیے خشوع فرض ہے اور شرط ہے۔ اگر بغیر خشوع کی نماز پڑھی گئی وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس نماز سے جنت کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کے یہاں ہماری نماز مقبول ہو جائے اور جنت نماز کے بدلے میں ہمیں جنت ملے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔